کہ سیکس کو اگر حدود کے اندر نہ رکھا جائے تو ایسی قوم زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک زندہ رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی یہ وہاں انفرادی سوال نہیں پیدا رہ گیا، انہوں نے تحقیق کی ہے کہ وہ قوم ہی 3 نسلیں، آپ زیادہ سے زیادہ 100 سال کہہ لیجئے، اس سے زیادہ عرصے تک وہ قوم اس کے بعد زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ زندہ رہنے کے معنی ہے زوال پذیر ہو جاتی ہے، مردہ اقوام کی صف میں اس کا شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ صرف جنس کو غیر محدود طریق کے اوپر جنس کو عام کرنا جو ہے، ایسی قوم زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک زندہ قوم رہ سکتی ہے، یہ ان کی تحقیق ہے۔ قرآن نے پہلی چیز یہ قرار دی کہ جن کے ہاتھوں سے یہ نظام بروئے کار آئے گا، معاشی نظام شیخ صاحب پانی چاہیے، پہلی چیز ان کے اندر یہ ہے کہ جنسیات کو وہ ان حدود کے اندر رکھیں گے جو قرآنی یا وحی کے ضابطۂ اخلاق نے متعین کی ہے، اور وہ غیر متبدل ہے، اور اس کا طریقہ بتا دیا، نکاح کا طریقہ ہے۔ اب اس کے اندر ما ملکت ایمانہم بھی ایک لفظ آیا ہوا ہے، شکریہ، یہ بھی ایک دوسرا موضوع ہے، وہ جو کہتے ہیں صاحب غلام اور لونڈیاں، اور قرآن کے اندر یہ بار بار آیا ہے ما ملکت ایمانہم، بیویاں یا لونڈیاں۔ تو میں چند الفاظ میں دہرا دوں، بات تو کئی دفعہ آ چکی ہے درس کے اندر۔ نزول قرآن کریم کے زمانے میں ویسے تو ساری دنیا کے اندر ہی غلامی عام تھی، اور عربوں میں خاص طور پر بڑی کثرت سے تھی، مرد غلام اور عورتیں لونڈیاں۔ وہ جنگ کے قیدیوں کو بھی اس طرح سے بناتے تھے، غلام اور لونڈیاں، اور پھر یہ بکتی بھی تھی، تبادلہ بھی ان کا ہوتا تھا، پھر وہ دوسرے ممالک سے جو ان سے بھی زیادہ کمزور تھے وہاں سے یہ اغوا کر کے بھی لے آتے تھے۔ تو گویا یہ بڑی عام چیز تھی، اور یہ معیوب نہیں تھی، معاشرے کا ایک جز بن چکی ہوئی تھی۔ قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں یعنی اکثریت ان کی آبادیوں میں ان غلاموں اور لونڈیوں کی تھی۔ قرآن نے آ کے پہلی چیز تو یہ کی کہ جنگ کے قیدیوں کو یہ بناتے تھے غلام اور لونڈیاں، اس نے اس چشمے، اس سورس کو ہی ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ جنگ کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا، ان کو چھوڑا جائے گا فدیہ لے کر۔ اور قرآن ہے عزیزان من، اگر انہیں فدیہ دینے کی طاقت نہ ہو، ایسا نہ ہو سکتا ہو، تو بطور احسان چھوڑنا ہوگا، ان کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ تو ہوا کہ آئندہ کے لیے، اور جو موجود تھے اس زمانے میں قرآن میں، سارے قرآن میں ان کے متعلق احکام ہیں جو وہاں موجود تھے اس زمانے میں، ما ملکت عنہم کے یہ معنی کہ جو ابھی موجود ہیں۔ اگر ان کو شبہ شب ہی یہ کہہ دیا جاتا کہ ان سب کو آزاد کر دیجئے چلے جائیں، جاتے کہاں؟ ان کا کوئی انتظام ہی نہیں ہو سکتا تھا، اس کثرت سے وہ تھے، اور جز بن چکے ہوئے تھے ان کی معاشرت کا، ان کی زندگی کا۔ یہ بھی کہیں جا ہی نہیں سکتے تھے، ان کو تو ایک وقت کا کہیں سے کھانا بھی نہیں مل سکتا تھا۔ ان کے متعلق احکام دیے کہ یہ جو انہوں نے بطور لونڈیوں کو جن کے رکھا ہوا تھا، حکم دیا کہ ان کو تو بیویوں کی حیثیت سے رکھنا ہے۔ پہلے ہی ایک ہی حکم میں ان کا درجہ لونڈیوں سے بیویاں بنا دیا، ان کی اولاد تھا قرار دے دی گئی۔ پھر قدم قدم کے اوپر آزاد کرو، غلام آزاد کرو، ذرا سی یوں لغزش ہوئی غلام آزاد کرو، آزاد آزاد آزاد۔ آہستہ آہستہ ان کو یا تو اپنے معاشرے کا جز بنا لو یا آزاد کرو، اور یہ ہے کہ آزاد کرتے وقت اگر دیکھو کسی غلام میں صلاحیت ہے کما کے کھانے کی،
لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو اس کو خود سرمایہ دے کے اس قابل بناؤ کہ وہ خود کما کر کھا سکے. قرآن کے احکام ہیں یہ. تو قرآن میں جہاں یہ آیا ہے، اب یہ دو کیٹیگریز وہاں ہو گئی تھیں گھر میں ان عورتوں کی. ایک تو وہ کہ جو سیریاں دی ویاخ جنہوں کہتے ہیں بیوی کی حیثیت سے، جس کے ساتھ تقا کی حیثیت سے وائی ہو، اور ایک جو پہلے یہ لونڈیوں کی حیثیت تھی اور ان کو پھر قرآن نے بیویوں کی حیثیت دیا. یہ دو الگ شکیں تھیں وہاں. ایک کو وہ ازواج کہتا ہے، دوسری کو ما ملکت ایمانہم کہتا ہے. ان کے ہاں پھر پوزیشن اور درجے میں کوئی فرق نہیں تھا. اور اس کے بعد کی جو بات ہے پھر وہ ہمارا دور ملوکیت ہے. قرآن نے تو یہ کیا، اور انہوں نے زمانہ قبل از اسلام کی ہر قسم کی جتنی غیر اسلامی ہوا سی سب اپنے معاشرے کے اندر آئے کی. جب مملکت ہی انہوں نے یا حکومت ہی انہوں نے مشاورت کی بجائے ملوکیت بنا دی، تو پہلے مملکت ہی غیر اسلامی ہوئی تو اس کے اندر پھر اسلام رہنا کہاں تھا؟ ہر چیز غیر اسلامی آئی. غلام اور لونڈیاں بھی آئیں پھر سیلاب کی طرح آئیں. آپ کو یاد ہے کہ عباسیوں کے خلفاء میں سے ایک ایک خلیفہ کے حرم میں 3,000 لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں. کہ پتہ نہیں یہ انسان تھے، کیا تھا وہ معاشرہ، اور وہ چلا ہوا ہے. اور اب تک ہمارے ہاں کے یہ جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے ہاں کے یہ اسلام کے تھم جنہیں کہتے ہیں، وہ سارے زور دیتے ہیں کہ لونڈیاں ضرور ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ وہ پچھلی حکومت کے دوران میں آئلی قوانین جب آئی تھی کہ وہ 4 بیویوں پہ بھی پابندی عائد کی جائے، تو پارلیمان میں ایک مولانا صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر یہ پابندیاں عائد کرتے ہو تو کم از کم ایک لونڈی کی تو اجازت دے دو. کل کی بات ہے آپ کے ہاں یہ صورت. تو بہرحال مجھ سے غرض نہیں ہے کہ اس اسلام میں کیا ہو کر، میں تو قرآن کا طالب علم ہوں. قرآن نے جہاں ما ملکت ایمانہم کہا ہے، اس سے مراد اس دور میں زمانہ نزول قرآن میں عرب معاشرے کے اندر جو غلام اور لونڈیاں موجود تھیں، اس سے مراد وہ ہیں، اور ان کو جذب کرنے اور آزاد کرنے کے احکام سارے قرآن میں موجود ہیں. تو بہرحال جنسی تعلق کو محدود کر دیا اس نے اس حلقے تک. کہا کہ اس سے الگ کوئی اور طریق اختیار کرو گے تو وہ خدائی احکام سے سرکشی ہوگی، ان حدود سے تجاوز ہوگا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پہلی چیز تو جنسیات پر پابندی عائد کی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ نظام ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے جنسی جذبات پر اتنا کنٹرول رکھیں گے. ایک چیز. اب آگے بات آتی ہے، 2 الفاظ آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرت اور سیاست کے نظام کی بنیادوں میں سے ہے یہ 2 چیزیں. بلکہ پہلی چیز والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون. عام ترجمہ تو یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں وعدوں کو پورا کرتے ہیں. امانت کے متعلق تو آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں اس سے مفہوم کیا لیا جاتا ہے. کوئی شخص کہیں جاتے وقت اپنی کوئی چیز، روپیہ، عام طور پہ روپیہ پیسہ ہی ہوتا ہے، کسی کے پاس رکھ جاتا ہے بطور امانت کے، اور پھر وہ واپس آتا ہے تو وہ اگر امین ہے، دیانتدار ہے، تو وہ اسے واپس دیتا ہے. امانت کے یہی معنی ہمارے ہاں ہیں. قرآن کا جو تصور ہے مملکت، حکومت، سوسائٹی، معاشرے کا، اس میں اس امانت کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ امانت جو ہے کبھی غور نہیں کیا کسی نے. مادہ اس کا بھی امن ہے، الف میم نون.